پاکستان کے کئی درجن شہروں میں متعدد مقامات پر سیرت سرکل قائم کیے گئے ہیں۔ الحمدللہ تعالی اپنے اوقات کو قیمتی بنائیے، سیرت پڑھیے اور اپنائیے۔ 3 نومبر سے پہلے آن لائن داخلہ فل کر کے ان سیرت کے حلقوں میں اپنی شرکت یقینی بنائیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سرور کائنات کی حیات طیبہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے جس پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کو مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ یہ لفظ اپنے معنی کی وسعتوں کے اعتبار سے انسانی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے۔ اسی طرح لفظ سیرت بھی اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے۔ سیرت قرآنی تعلیمات کی عملی تصویر کا نام ہے۔ اسلامی عقائد، اسلامی اعمال، اسلامی اخلاق، فرد کا نظام حیات، معاشرے کے مسائل، بین الاقوامی تعلقات و روابط، امن کے تقاضے، جنگی قوانین وغیرہ، یہ سب کے سب سیرت کے موضوعات میں شامل ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت عالمگیر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے چراغ و راہ بن کر تشریف لائے تھے۔ سید الکونین خاتم الانبیاء حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وفات تک، بچپن سے لے کر جوانی تک، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑھاپا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال و افعال، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادت، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی، آپ کے عقائد، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کا رہن سہن، غرض یہ کہ زندگی ہر موڑ اور ہر گوشہ کا نام سیرت ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ہم جس طرح اس فریضے سے غفلت برت رہے ہیں وہ محض اس وجہ سے ہے کہ اس کی حقیقی ضرورت، اہمیت کا احساس ہمارے دلوں سے محو ہو گیا ہے۔ ہماری زندگیوں کی نہج کچھ ایسی بن گئی ہے کہ ہمیں اس اہم خلا کا احساس بھی کم ہوتا ہے جو ہماری زندگی میں مطالعہ سیرت کے فقدان یا کمی کی بنا پر پیدا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کی تشکیل و تعمیر کے لیے حقیقی روشنی اور رہنمائی کے سرچشمے سے محروم ہو گئے ہیں۔ اور یہ وہ محرومی ہے جس کا ذمہ دار خود ہمارے اپنے سوا کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی سیرت و سنت کو سامنے رکھ کر دنیا راہ یاب ہو سکتی ہے۔ ہر طرح کے مسائل کا حل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی اتباع میں مضمر ہے۔ جملہ خرافات و مصائب سے نجات کا نسخہ کیمیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مل سکتا ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے اور سیرت پر عمل کیا جائے اور اس کو اختیار کرنے کی تلقین کی جائے۔ ایک دیندار مسلمان کو اپنے اخلاق و اقدار میں کیسا ہونا چاہیے؟ درسگاہ نبوت کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیسے تھے؟ ان کے اندر اخلاص و تقوی، شرم و حیا، صبر و شکر کی صفات تھی۔ وہ دیانتدار، امانتدار اور سخاوت شرافت کے خوگر تھے۔ ان کے اندر احسار، قربانی، عفت و پاک دامنی، تواضع و انکساری کی اعلیٰ صفات پائی جاتی تھی۔ ان کی معاشرت، ان کے معاملات کی صفائی سے لوگ متاثر تھے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ان سیرت کے حلقوں میں بیان کی جائیں گی۔ سچ تو یہ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات کو اگر عام کیا جائے تو ضرور ضرور ایک ایسا صالح معاشرہ وجود میں آئے گا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور خیر القرون کے معاشرے کے مماثل ہوگا، جن میں ساری خوبیاں موجود تھیں۔ یہ خوبیاں آج تاریخ صفات کی زینت بنی ہوئی ہیں جو کبھی صحابہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں موجود تھیں۔ پہلے مسلمانوں کو دیکھ کر ان کے بلند بالا اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ آج اسلام اور اسلام کی اخلاقی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے کتب خانوں کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ کاش رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات ہماری زندگیوں میں رچ بس جائے تو بات ہی دوسری ہو جائے۔ عقل و فہم اور دینی شعور رکھنے والے کسی بھی مسلمان پر یہ بات ڈھکی چھپی نہیں کہ انسانی زندگی کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عالی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے سب مسلمان بھائیوں سے مؤدبانہ درخواست ہے
کہ ان سیرت کے حلقوں میں شامل ہو کر سیرت کو پڑھیں، اپنے دوست احباب کو ان سیرت کے حلقوں میں شامل ہونے کے لیے داخلے کا فارم فل کروائیں، اور ہفتے میں صرف ایک دن شام 6 سے 8 بجے تک سیرت کے حلقوں میں شمولیت کو یقینی بنائیں، اور پھر اپنے اہل و عیال میں سیرت کے سبق کو سنائیں۔ اسی سے ایک ماحول بنے گا اور سنتوں پر عمل کا داعیہ پیدا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی ہماری سیرت صورت، عادات و اخلاق سنتوں کے پاکیزہ رنگ میں رنگین ہو جائیں گے، اور زندگی کے ہر موڑ اور ہر مرحلہ میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر اور اس کو اسوہ بنا کر زندگی گزاریں تو بلا شبہ دونوں جہاں میں سرخ روئی کا باعث ہوگا، اور اس کے صالح اثرات نہ صرف یہ کہ ہماری زندگیوں میں ہی ظاہر ہوں گے بلکہ ہماری نسلوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے اور اپنی عارضی فانی زندگی کے ہر مرحلہ میں سنت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیشوا بنانے کے لیے ہمیں منتخب فرمائیں کہ سیرت طیبہ کا اصل یہی پیغام ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچی محبت، تعلق اور ایمانی جذبہ کا یہی تقاضا ہے، اور اسی میں فلاح دارین ہے۔ اپنے اوقات کو قیمتی بنائیے، سیرت پڑھیے اور اپنائیے۔ 3 نومبر سے پہلے آن لائن داخلہ فل کر کے ان سیرت کے حلقوں میں اپنی شرکت یقینی بنائیے۔ پاکستان کے کئی درجن شہروں میں متعدد مقامات پر سیرت سرکل قائم کیے گئے ہیں، الحمدللہ تعالی، وما علینا الا البلاغ۔